مالک کی بیوی پریزاد سے کہتی ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں تمہیں تمہاری ضرورت سے بڑھ کے پیسے دوں گی جو کہ تمہارے لیے تمہاری سوچ سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بدلے میں وہ اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے میری خالہ کے ہاں ملوانے لے جاؤ گے، لیکن اس بات کا ذکر تم مالک سے نہیں کرو گے۔ پریزاد پہلے ڈر جاتا ہے، لیکن پھر پریزاد کیونکہ اب پیسے کی ہوس میں نکلا ہوا ہے اور اس کا مقصد صرف پیسے حاصل کرنا ہے، سو وہ یہ رسک لینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے سمجھاتی ہے کہ میریاں کچھ مجبوریاں ہیں، میری جو ہے خالہ بیمار ہے اور میں جانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے مالک نے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، میں اس قید سے تنگ ہوں۔ تو اس کو یہ قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ غلط نہیں کر رہا۔ تو اگلے دن جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو گاڑی لے کے وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے، اور رستے میں وہ اپنی خالہ کی بیٹی کو فون کرتی ہے کہ میں نے تمہارے ہاں آ رہے ہیں۔ تو رستے میں جاتے ہوئے بھی جیسے کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پریزاد اور ڈرائیور ان کے ساتھ تھے، آگے پیچھے سیکیورٹی والے تھے۔ اس تمام دور میں بعد میں وہ ساحل پہ جاتے ہیں اور ساحل پہ وہ اسے کہتا ہے کہ میم آپ گھر چلی جائیں، وہ لیٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ، تو کیونکہ مالک نے کہا ہے کہ آپ زیادہ دیر تک باہر نہ رہو۔ تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے لیے یہ سیف نہیں ہے۔ تو وہ اسے اپنی وہی پرانیاں مجبوریاں کہ میں یہاں پہ قید ہوں، میں یہ ہوئی ہوں، گھر آ کے مالک اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم جلدی گھر لوٹا کرو، لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ تو خیر گھر جا کے وہ اس کی باقی جو اس نے اپنی مجبوریاں بتائیں وہ سوچتا رہتا ہے لیٹ کے، جیسے کہ اکثر اس کی عادت ہے کہ وہ لیٹ کے سوچتا رہتا ہے۔ اگلے دن جو ہے وہ اس کا سیٹھ کا جو سیکٹری ہے وہ اسے سیلری دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سیٹھ نے آپ کے لیے خاص یہ بونس دیا ہے۔ تو وہ سیلری لے کے جب گھر پہنچتا ہے تو آگے دیکھتا ہے کہ اس کا جانو جو روم میٹ ہے اور اب وہ بھائی بھی اس کو کہتا ہے، وہ اس کی جو فرینڈ ہے وہ اس کے گھر میں آئی ہوئی ہے، اور وہ جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو اس کا ابو آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کا اگر تم نے ہاتھ تھامنا ہے تو اس کے لیے تمہیں قابل ہونا پڑے گا، جبکہ پریزاد سے کو جو پیسے ملتے ہیں وہ اسے لا کے دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اگلے دن اپنے پلان کے مطابق گھر سے نکلتے ہیں سیٹھ کی بیوی کو لے کے، اور وہ اسے ملوانے کے لیے اس کی خالہ زاد کے گھر لے کے چلا جاتا ہے۔ ہوٹل میں ان کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی وہی پرانی مجبوریاں اور بتاتی ہے کہ میں مجبور ہوں، میں ان کے ہاں وہ بیمار ہیں۔ تو یعنی کہ پریزاد کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی اور تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ خیر پریزاد کیونکہ تھوڑا ہے بھی نازک دل تو وہ اس کی باتوں جو ہے وہ باتوں میں آ جاتا ہے۔ وہ گھر سے نکلتے ہیں، ہوٹل میں پہنچتے ہیں اور پریزاد ان کو کہتا ہے کہ آپ جائیں ضرور لیکن جلدی آ جائیے گا، مالک جو ہے وہ اگر ناراض ہوں گے اگر آپ لیٹ ہو گئیں۔ وہ ہوٹل میں جاتی ہے اور اس کو اندر آنے کا کہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں باہر ہی ویٹ کروں گا۔ وہ اندر چلی جاتی ہے لڑکی کے ساتھ اور اس کے بعد کافی دیر جو ہے وہ اندر رہتی ہے۔ تو پریزاد باہر پریشان ہوتا رہتا ہے کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں مالک کا ڈر تو ہے ہی، تو وہ اس دوران میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ کافی دیر بعد جب وہ سیٹھ کی بیوی اندر سے نکلتی ہے تو وہ بہت ڈری سہمی سی ہوتی ہے اور اسے آ کے کہتی ہے کہ چلو گھر چلیں۔ اس دوران سیٹھ بھی گھر میں پریشان، مالک جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، تو وہ اپنے سیکٹری سے پوچھتا ہے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے، تو وہ کہتا ہے کہ میں پتہ کرواتا ہوں۔ تو اسی دوران جو ہے کافی رات ٹائم وہ واپس آ جاتے ہیں، تو اسے جو ہے مالک دوبارہ کہتا ہے کہ آئندہ
لیٹ نہ ہو، تم جلدی گھر واپس آ جایا کرو۔ اچھا، وہ مالک کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی مالک، آئندہ سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ واپس چلا جاتا ہے اپنے فلیٹ میں، اور جا کے تو اب اس نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دوست کی منگنی کروانی ہے۔ اس کی منگنی میں یعنی کہ وہ دیکھیں گھر پہنچتا ہے تو اس کا دوست پھر سمجھاتا ہے کہ نہیں یار آپ ایسے نہ کرو، تم نہیں صحیح کر رہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بس جو کر رہا ہوں بس صحیح ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں نے کبھی کچھ کام سوچ کے نہیں کیا نا۔ تو اس کے بعد وہ اس کی منگنی کی رسم کی تیاری کرتے ہیں، وہ اس کو شیروانی پہنا کے، کپڑے پہنا کے وہ دونوں اس کی منگنی پہ جاتے ہیں، یعنی کہ اپنی ہونے والی بیوی کے گھر میں جا کے ان کی منگنی کا فنکشن ہوتا ہے، اور وہ اس کو مٹھائی کھلاتا ہے، رینگ پہناتا ہے، اور جو جانو ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو بیوی ہے وہ بھی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ آپ نا، میں آپ کے آج کے بعد آپ کو اپنا بھائی کہوں گی۔ تو پری ذات بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ان کی بھابیاں ہیں وہ آتی ہیں پری ذات کی بہن کے گھر، اور آ کے پتہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہی ان کی بات دماغ میں اڑی ہوئی ہے کہ 5 لاکھ کہاں سے آیا۔ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس طرح کر کے تو جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے کہاں سے نہیں۔ اسی دوران جو رشتے کروانے والی آنٹی ہے وہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا، وہ تو بیٹے کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پریشان تھے کچھ نا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسے پریشان نہ ہو، بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اسے۔ پھر وہ آ کے پوچھتی ہیں کہ اس کی بہن سے پوچھتی ہیں پری ذات سے کہ کیوں تم بتا نہیں رہی کہ پیسے کہاں سے آئے۔ تو وہ پھر ان کو بتاتی ہے کہ اس کے کہیں بھی چوری نہیں کی، بلکہ پیسے اس نے وہاں سے لیے جو آپ اس کی ردی باہر پھینک رہے تھے، اسی ردی کو اس نے بیچ کے، یعنی کہ اپنی نظموں کو بیچ کے، غزلوں کو بیچ کے اس نے پیسے حاصل کیے۔ تو اس کے بعد وہ سمجھ جاتی ہیں، اور یہاں ڈرامے کا تقریباً اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں وہ دوبارہ اس کے پاس آتا ہے، پری ذات سیٹھ کی بیوی کے پاس، اور اسے آ کے کہتا ہے کہ میں اب مزید تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، جبکہ وہ کہتی ہے کہ آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، زیادہ نہیں، جب تک سیٹھ ساؤتھ افریقہ سے واپس نہیں آ جاتا تب تک تم میرا ساتھ دو گے، کیونکہ میرے وہ خالہ بیمار ہے اور میں وہاں جانا ضروری ہے۔ لیکن میں جو ہی سیٹھ واپس آئے گا تو میں اس سے اجازت لے لوں گی کہ وہ آئندہ مجھے خود جانے دے، لیکن جب تک وہ واپس نہیں آتا تم میرا ساتھ دو۔ اور پری ذات اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی پھر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہو گیا ڈرامہ اینڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگی یہ قسط، اور انشاءاللہ آپ کو ملیں گے پھر نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔